ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ وصیت کی گئی، اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں، غموں، تکلیفوں، بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ذکر قلعہ ہے، محفوظ قلعہ۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ کس کس چیز سے قلعہ ہے؟ کس کس شر سے؟ ہر پریشانی، غم، تکلیف، بیماری، گناہ، ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کون سے ہیں وہ ذکر؟ نمبر 1، الصلاۃ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 2، کثرت الاستغفار، ہر غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو۔ آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا؟ شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا ہو۔ تو اس کی عادت ڈالیے، جو میں آپ کو 5 ذکر بتانے لگی نا، ڈیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں، چاہے کچھ دفعہ ہی کریں۔ تھوڑا شروع کریں گے، زیادہ کی بھی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ فائدہ یہ کہ آپ بہت سے غموں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے۔ جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا، اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں۔ پہلا کیا ہے؟ درود شریف۔ دوسرا استغفار۔ تیسرا یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا الظو، اس کو زیادہ کر لو، لازم کر لو۔ اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے 2 ناموں کو خاص کیا گیا ہے۔ یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کی، اللہ جل جلالہ کہ اے جلال، جمال، کمال اور عظمت کے مالک، اور دوسرا الاکرام، عطا اور بخشش کے مالک۔ یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے۔ چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاکید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے۔ نمبر 5، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین، غموں سے نجات کے لیے۔ اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔